السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کچھ گزارشات عرض کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے ہوئے ایک سنیار کی دکان پر چلا رہے تھے کہ میرا سونا سب سے اچھا ہے، میرا سونا سب سے کھڑا ہے۔ سنیار بولا کہ ٹھہرو، شور مت کرو، میں بھی اپنی صندوقچی سے ایک پتھر نکالتا ہوں، یہ کالا پتھر فوراً فیصلہ کر دے گا کہ کس کا سونا کھڑا ہے اور کس کا سونا کھوٹا، اور فیصلہ بھی اتنا سچا اور قطعی کر دے گا کہ کسی دنیا کی عدالت میں بھی اس کی اپیل نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ سنیار نے کسوٹی کا پتھر نکالا اور ہر ایک کے سونے کو کسوٹی پر کس کر بتا دیا کہ تمہارا سونا کھڑا ہے اور تمہارا سونا کھوٹا ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل آج یہی مثال ہے کہ آج کروڑوں انسان سینہ تان کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، لیکن سورہ توبہ کی یہ آیت کھرے کھوٹے ایمان کی پہچان کے لیے بہترین کسوٹی ہے، جو فیصلہ کر دیتی ہے کہ کسی کے ایمان کا سونا کھڑا ہے اور کس کے ایمان کا سونا کھوٹا، کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا مسلمان۔ عزیزان گرامی، جتنے آج سننے والے ہیں سبھی کو اگر میں یہ سوال کروں کہ تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے، تو سب یقیناً یہی جواب دیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میرا پڑوسی بھی مجھ کو مسلمان کہتا ہے، میں حکومت کے نزدیک بھی مسلمان ہوں، میرے پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ساری دنیا تو میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں کہتی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں مسلمان کہتے ہیں یا نہیں؟ تمام دنیاوی رجسٹروں میں، دفتروں میں تو ہم مسلمان لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفتر میں ہم مسلمان لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟
عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ ساری دنیا ہمیں مسلمان کہے یا نہ کہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے کہ تم مسلمان ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما دے کہ تو مسلمان ہے، تو ہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ہم مسلمان نہیں، تو پھر گویا ساری دنیا ہمیں مسلمان کہے مگر ہم مسلمان نہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری یہ گفتگو کا موضوع ہے کہ سچا مسلمان کون ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سورۃ توبہ کی آیت کھڑے اور کھوٹے مسلمان کی پہچان کے لیے ایک اعلیٰ معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پر جس مسلمان کا اسلام پورا اترتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان ہے، اور جس کا اسلام اس کسوٹی پر فیل ہو گیا تو یقین کر لو کہ اگرچہ ساری دنیا میں اس کو مسلمان کہتے رہے مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہیں پسندیدہ مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 چیزوں کی لسٹ بیان فرمائی جس سے انسان کو فطری محبت اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ 8 چیزیں یعنی باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، کنبہ، مال، دکان، مکان ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی لسٹ بیان فرمائی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور راہ خدا میں جہاد۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ان 3 چیزوں کی محبت سے زیادہ اور بڑھ کر ہے تو پھر تم سمجھ لو کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ رحمت الہی اور نعمت خداوندی کا کوئی حصہ تمہیں نصیب ہو، بلکہ تم ان سنگین مجرم و خطاکار ہو کہ تمہیں قہر و قہار، غضب جبار کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ایمان بالکل فیل ہے، دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگے، آخرت میں بھی عذاب نار کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر ان 3 چیزوں کی محبت پر قربان کر دیا تو پھر اس کی جزا میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دنیا میں بھی اپنا فضل اور آخرت میں بھی فضل و کرم سے نوازے گا۔ عزیزان گرامی، عشق و محبت کے ترازو میں ان 8 چیزوں کو ایک پلڑے میں اور 3 چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پلہ جھکا ہوا ہے اور کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر انہی 8 چیزوں کی محبت کا پلہ بھاری ہے تو ایمان کھوٹا اور جھوٹا ہے، اور اگر ان 3 چیزوں کی محبت کا پلہ بھاری ہے تو تمہارا ایمان کھڑا اور سچا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت کھڑے اور کھوٹے ہونے کی پہچان کے لیے بہترین کسوٹی ہے۔ اب اس کسوٹی پر ہمیں اپنے ایمانوں کے سونے کو کس کر دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کا سونا کھڑا ہے یا کھوٹا۔ عزیزان گرامی، باپ، بیٹے، بھائی، کنبہ وغیرہ سے محبت کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان سے الفت و محبت رکھو۔ مگر سوال اس وقت کا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ان چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ عزیزان گرامی، اس وقت اسلام کا حکم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہاں کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب خدا کے ساتھ محبت نہ کرے۔
عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی مدار ایمان ہے۔ اسلامی احکام کا لاکھ کوئی پابند ہو، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، غازی بھی ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، منافقین غازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، جہاد کے میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقتہ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کرتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، منافقین کیوں مومن نہیں کہلائے؟ بس یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ عمر بھر دولت ایمان سے محروم ہی رہے، اور ان لوگوں کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال صالحہ غارت و اکارت ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، با مصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ یعنی اے مسلمان، تو اپنے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت و محبت تک پہنچا دے، اور یقین رکھ کہ دین نام ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ یاد رکھ کہ اگر تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت و محبت تک نہ پہنچ سکا اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بن سکا، تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ مرتے دم تک ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔